الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، توحید اور رسالت کے بعد اس دنیا کے اندر اگر کوئی اہم ترین معاملہ ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ہے. اور جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ رب العزت نے سابقہ کتابوں کے اندر کی ہے، ایسے ہی آپ کے یاروں کی تعریف بھی اللہ رب العزت نے سابقہ آسمانی کتابوں میں کی ہے. آپ علیہ السلام کی تعریف تورات میں ملے گی، زبور میں ملے گی. پہلے انبیاء نشانیاں بتائیں گے کہ ایک آخری نبی آئے گا اور وہ ایسا ہوگا ایسی نشانیاں ہوں گی. اسی طریقے سے آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو وفادار ہیں، آپ کے جو سپاہی ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، ان کی نشانیاں بھی پہلی کتابوں کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں. اور اگر انسان یہ سمجھے کہ رسالت ہے
اور رسالت کے اوپر اسے کوئی دلیل چاہیے، تو اس رسالت کے اوپر جو دلیل اللہ رب العزت نے قائم کیا وہ بھی صحابہ کی صورت میں قائم کیا۔ دعویٰ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن نے دعویٰ کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے قرآن کا۔ یہ بات آپ حضرات اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہر دعوے کی دلیل ہوا کرتی ہے، کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہے۔ ایک انسان کا دعویٰ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اگر دلیل کمزور پڑ جائے تو دعویٰ جو ہے وہ خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو دعویٰ اللہ نے یہ کیا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کے طور پہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو لایا کہ تم دیکھ لینا محمد وہی ہوں گے اور وہ اللہ کے رسول ہوں گے، والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہوں گے، جو ان کے ساتھی ہوں گے، جو ان کے یار ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ اشداء علی الکفار، کفر کے معاملے میں سخت ہوں گے، اور رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہوں گے۔ یہ اللہ نے تعریف بیان کی ہے صحابہ کی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے دلیل کے طور پہ صحابہ کی زندگی دیکھو۔ اگر تمہیں محمد کے یار ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ اشداء علی الکفار ہیں اور رحماء بینہم ہیں، تو سمجھ لینا کہ یہی محمد ہے۔ اور پھر چشم فلک میں دیکھا کہ اشداء علی الکفار بھی ہوئے اور رحماء بینہم بھی ہوئے۔ اشداء علی الکفار کیسے ہوئے؟ کہ جب قیدی لائے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کریں کہ میرے رشتہ داروں کو میرے حوالے کریں، میں ان کی گردن اڑاؤں گا۔ صدیق اکبر کے رشتہ دار صدیق اکبر کے حوالے کریں، ان کی گردن اڑائیں گے۔ عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، لیکن کافر ہیں اور کفر کے معاملے میں صحابہ اتنے سخت تھے، جیسا قرآن نے کہا کہ اشداء علی الکفار ہیں یہ۔ تو پھر صحابہ نے کر کے دکھایا اور رائے دی آپ علیہ السلام کو کہ ہر ایک کے رشتہ دار اس کے حوالے کریں، اس کی گردن موڑ آئیں گے۔ اور رحماء بینہم بھی ہیں کہ اوس اور خزرج اور دیگر قبائل آپس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہیں اور لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں۔ کوئی دنیا کی طاقت ایسے نہیں تھی جو ان کو بٹھا کر ان کے اس مسئلے کو حل کر سکے، اور نسل در نسل یہ لڑائی چلی آ رہی تھی۔ لیکن پھر دیکھا کہ یہی لوگ ایسے شیر و شکر ہوئے کہ انہوں نے ایک مثال قائم کی کہ رحماء بینہم ہوتا کیا ہے۔ تو ایک پیج کے اوپر آئے، پھر مواقعات مدینہ ہمارے سامنے ہے، پھر ان کی اصرار اور قربانی ایک دوسرے کے لیے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ دائر کیا دلیل کے طور پہ صحابہ کی زندگی لائے کہ اشداء علی الکفار ہوں گے، رحماء بینہم ہوں گے۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کی اطاعت کے اندر اس لیے نہیں لگے ہوئے کہ ان کو کوئی دنیاوی لالچ تھی، کوئی دنیاوی عہدہ چاہتے تھے، کوئی نام و نسب چاہتے تھے، کوئی بہت بڑے کوئی جاگیر چاہتے تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صرف محض اللہ کا فضل چاہتے تھے، اللہ کی رضامندی چاہتے تھے۔ تو یہ اللہ صحابہ کی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ نشانیاں جس کے ساتھیوں میں ہیں
تم سمجھ لو کہ یہی نشانیاں ہیں تو پھر جان لو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اشداء علی الکفار ہوں گے، وہ رحماء بینہم ہوں گے، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اس کیفیت کے اندر ہوں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے چہروں کے اوپر سجدوں کے نشان ہوں گے، وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ کی اطاعت کے اندر حد سے گزرنے والے ہوں گے، وہ آپ علیہ السلام کی محبت میں اپنا تن من دھن قربان کرنے والے ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو یہ صحابہ کی نشانیاں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کی ہیں کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اصل بات یہاں پہ آ گئی کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ نشانیاں اس سے پہلے ہم نے تورات میں بھی بیان کی ہیں۔ یہ صحابہ کی جو نشانیاں ہیں، یہ صحابہ کی جو عظمت ہے، صحابہ کی جو تعریف ہے، صحابہ کا جو بلند مقام ہے، یہ ایسے نہیں کہ آج ہم بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے تورات میں بھی بیان کیے ہیں کہ صحابہ ایسے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تعریف اگر پہلی کتابوں کے اندر ملتی ہے تو صحابہ کی تعریف بھی پہلی کتابوں کے اندر ملتی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ تورات کے اندر بھی ہم نے بیان کیا ہے۔ تورات کے اندر کیا بیان کیا ہے؟ یہودیوں سے کہا بھئی تم اس نبی کو مانو، یہودی نے انکار کر کے نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا قرآن کو نہیں مانتے نہ مانو، اپنی کتاب کو تو مان لو، ہم تمہاری کتاب میں کہہ رہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، ہم تو تورات میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم نے دعویٰ کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، دلیل کے طور پر ہم نے یہ صفات بیان کی ہیں، اگر تمہیں یہ صفات ان لوگوں میں نظر آ جاتی تو مان لو کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن صفات دیکھیں گے کس میں؟ صفات کس میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول ہیں؟ صفات صحابہ میں دیکھیں گے۔ تو صحابہ کی زندگیاں ہم سمجھتے ہیں صحابہ شاید ایسے کوئی ہوں گے جیسے بازار کے کوئی دکاندار ہوتے ہیں وہ لوگ صحابہ ہیں، وہ صحابہ نہیں ہیں۔ شاید کوئی انجمن ہوگی، کوئی تنظیم ہوگی، بس اس کے ورکر جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو وہ صحابہ ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی تعریف قرآن میں تو کی ہے، ہم نے اس سے پہلی کتابوں میں بھی ان کی تعریف کی ہے۔ تو ہم نے یہودیوں سے کہا کہ تم قرآن کو نہیں مانتے نہ مانو، اپنی کتاب کو دیکھ لو، تمہاری کتاب کے اندر اگر اس نبی کے ماننے والے ایسے تمہیں نظر آتے ہیں تو مان لو کہ اللہ کے نبی ہیں، مان لو کہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کی تعریف تورات کے اندر بھی کی ہے، اور تورات کے اندر صحابہ کی ان صفات کو بیان کیا ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، یہودیوں کو بھی بتا دیا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اپنی کتاب سے دیکھو اس کے ماننے والے ایسے ہیں۔ اور پھر جب اللہ نے تورات کے اندر بیان کیا یہودیوں کے سامنے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی پھر کہلوایا ہوگا، ظاہری بات ہے۔ تورات کی تلاوت حضرت عیسیٰ نے تو کی ہوگی، تو پہلی آسمانی کتابوں نے بھی صحابہ کی تعریف کی ہے، اور پہلے انبیاء نے بھی صحابہ کی تعریف کی ہے۔ یہ صحابہ کی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب جب انجیل کے اندر بھی اللہ صحابہ کی تعریف بیان کر رہا ہے اور صحابہ کی نشانیاں بتا رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی ہوگی، حضرت عیسیٰ نے بھی کی ہے، حضرت موسیٰ نے بھی کی ہے، کیونکہ پہلی کتابوں میں آ گیا، انہوں نے بھی کی ہے۔ اب حضرت اللہ رب العزت نے انجیل کے اندر کیسی صحابہ کی تعریف کی کہ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تعریف کروائی ہے اور کہا ہے کہ دیکھنا یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کی جماعت کو دیکھو تمہیں پتہ چلے گا یہ اللہ کے رسول ہے۔ جماعت کیسی ہوگی؟ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ،
کہ کسان ہے زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے، اس کو برابر کرتا ہے، وہ بنجر زمین ہے، اس کو ہل چلا کے اس کو برابر کر کے اس کے اندر دانا ڈالتا ہے۔ دانا کیا کرتا ہے؟ دانا بالکل خالی ہوتا ہے، بنجر زمین ہے، چٹیا میں میدان ہے، دانا اس کے اندر ڈال دیا، دانا اب آہستہ آہستہ باہر نکلتا ہے، پھر وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر جس نے کھیتی لگائی ہے اس کو تو بڑا اچھا لگتا ہے، جس نے وہ کھیتی لگائی ہوتی ہے وہ دانا اسے بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ علیہ السلام بھی جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو دنیا کے اندر جہالت تھی، توحید کے حوالے سے زمین بنجر تھی، حق کو قبول کرنے کے حوالے سے زمین بنجر تھی۔ آپ علیہ السلام نے زمین کو بنانا شروع کیا اور پھر اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دانا بویا، اور پھر کبھی طائف کی گلیوں میں اس کو پانی دے رہے ہیں، کبھی بدر اور احد میں اس کو پانی دے رہے ہیں، کبھی کہاں پہ اور کبھی کہاں پہ، کبھی اپنے دندان صحیح کرا کے اس لا الہ الا اللہ کے دانے کو پانی دے رہے ہیں۔ اور جب وہ دانا باہر نکلتا ہے تو اس سے کون نکلا؟ پھر وہ جب دانا پھوٹتا ہے، زمین پھاڑ کے باہر نکلتا ہے، تو پھر اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، پھر اس سے فاروق اعظم نکلتے ہیں، پھر اس سے عثمان غنی نکلتے ہیں، پھر اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، پھر اس سے طلحہ و زبیر نکلتے ہیں، پھر اس سے معاویہ و سفیان نکلتے ہیں۔ یہ سارے صحابہ پھر اس کھیتی میں سے نکلتے ہیں، پھر وہ کھیتی اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر جس نے وہ دانا بویا ہو تو اسے بڑی اچھی لگتی ہے۔ جب صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی، یہ انجیل کے اندر اللہ مثال دے رہے ہیں کہ تم چیک کر لینا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا یہ جماعت ایسے نہیں تھی کہ شروع میں بڑی کمزور تھی، پھر یہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہوئی، پھر کھیتی کرنے والے نے اس کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا، اور خوش ہو کے یہاں تک کہہ دیا اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ صحابہ تو سارے کے سارے ستاروں کے مانند ہیں۔ جب کھیتی کرنے والا کھیتی نکلتی ہے اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، اس کی مختلف طریقے سے تعریف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جب صحابہ کی کھیتی کو دیکھا کہ تیار ہو گئی ہے، پک گئی ہے، تو فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ تو ستاروں کی طرح ہے۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ 1,24,000 صحابہ، ان میں سے یہ نہیں کہا کہ کچھ کے پیچھے، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پاؤ گے، کیونکہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ تھے۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کھیتی بڑی اچھی ہے، اب باڑ بھی لگانی تھی۔ ظاہری بات ہے باہر سے کوئی بندہ آئے، کھیتی کے اوپر حملہ کر دے، کھیتی کو خراب کرنے کی کوشش کرے، اس کی حفاظت بھی تو کرنی تھی۔ اللہ کے نبی نے باڑ لگا، کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کفر اور بدعات عروج پہ ہوگی، اور ان معاملات کے اندر صحابہ پہ تبرہ کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، ان کو برا بھلا کہنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ تو اس وقت کے لیے میرا حکم یہ ہے کہ ایک عالم ہونے کی حیثیت سے جو عالم ہوگا وہ اپنے علم کا اظہار کرے، تو لوگوں کو بتائے اور سمجھائے۔ تو آگے بات کیا کی كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ تو یہ جب کھیتی پک جائے گی، کھیتی بڑی ہو جائے گی، کھیتی تیار ہو جائے گی، اپنا پھل دے گی، تو لیغیظ بہم الکفار، کس کو بری لگے گی؟ کس کو بری لگے گی؟ کافروں کو بری لگے گی۔ اللہ نے قرآن جب اتارا اسی وقت بتایا جو صحابہ کو نہیں مانے گا وہ کیا ہوگا؟ ہم تو نہیں کہہ رہے، قرآن ہے، اٹھا کے دیکھ لیں، پڑھ لیں، سورۃ الفتح کی آخری آیات ہیں۔ اللہ کہہ رہے وہ کافر ہوگا جو صحابہ کو نہیں مانے گا۔ ہم تو نہیں کہہ رہے، کوئی مولوی کا فتویٰ تو نہیں ہے۔ جو بھی صحابہ کو نہیں مانے گا، قرآن کہہ رہے، اللہ کہہ رہے کہ وہ کافر ہوگا۔ آج اگر ہم کسی ایسے آدمی کو جو صحابہ کو نہ مانے کافر کہیں تو کوئی شدت پسندی ہے؟ قرآن شدت پسند کتاب ہے، قرآن لڑائی والی کتاب ہے، قرآن جھگڑے والی کتاب ہے، قرآن مارنے مروانے والی کتاب ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو صحابہ کو نہیں مانے گا میں آج اسے کافر کہہ رہا ہوں۔ تو پھر قرآن کی تو مان لو بھائی، نہیں مانو مولوی کی کوئی بات نہیں، قرآن کی مانو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہے جو صدیق اکبر کو بھونکے گا کافر ہوگا، جو فاروق اعظم کے اوپر تبرہ کرے گا کافر ہوگا،
جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہے گا وہ کافر ہوگا، جو معاویہ اور سفیان کو برا کہے گا وہ کافر ہوگا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے لیغیظ بہم الکفار۔ نبی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ تو ستاروں کی مانند ہیں، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، مجھے اتنے اچھے لگے، اتنے اچھے لگے، دل کو اتنے بھائی کہ میں نے تو کہا کہ یہ تو ستارے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے لیغیظ بہم الکفار، جو ان کا دشمن ہوگا، جو ان کا دشمن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ کوئی بات ختم۔ ہم کوئی دنگا فساد تو نہیں کر رہے، ہم کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں کر رہے، ہم قرآن سنا رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے لیغیظ بہم الکفار، کہہ دو قرآن شدت پسند کتاب ہے پھر نہیں مانتے۔ اور پھر ایک نقطہ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ نے یہ میں نے درس قرآن میں بھی اس کو بیان کیا تھا کہ آپ نے قرآن کہہ رہے ہیں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ جب غار کے اندر پہنچے اور کافر آ گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، اور ڈرے اپنی ذات کے لیے نہیں تھے، وہ ڈرے اس لیے تھے کہ جس کے لیے میں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، جس کے لیے ساری زندگی لگا دی، آج اگر اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو میری زندگی کا کیا فائدہ؟ کہ آپ علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس لیے گھبرا گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی بات نہیں۔ اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ یا تو نبی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ یا ولی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ یا ہوگا نبی کے ساتھ یا ہوگا ولی کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام فرما رہے کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہمارے کون تھے وہاں پہ؟ آپ علیہ السلام تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور تو کوئی نہیں تھا وہاں پہ۔ کافروں کے بارے میں تو نہیں کہا رہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ یہاں پر تو یہ بات ہے۔ اب آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، آگے بحر کلزم ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ اس پورے لشکر کے اندر سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک تو وہ نبی تھے، ولی کوئی بھی نہیں تھا اس کے اندر، ولی اس کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے یا ولی کے ساتھ ہوتا ہے؟ ولی کوئی تھا نہیں، نبی تھا، تو فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، واحد کا صیغہ استعمال کیا کہ میں اکیلے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی باری آئی تو اس باری کے اوپر اللہ کے نبی کو بھی پتا تھا ولی میرے ساتھ ہے، اور میں خود نبی ہوں، اور اللہ یا نبی کے ساتھ ہوتا ہے یا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ولی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، میں نبی ہوں، اللہ آپ کے ساتھ بھی، آپ ولی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو ولایت کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ یہ تو آپ علیہ السلام نے دیا، اور قرآن نے الفاظ نقل کیے، لہذا قرآن نے بھی صدیق اکبر کو ولایت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کو ولی اللہ کہہ دے، جس کو ولی اللہ کا نبی کہہ دے، آج اگر کوئی اٹھ کر اس کو کوئی اس طرح کی بدتمیزی اس کے ساتھ کرے، اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرے، تو علماء نے لکھا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے، اس کا کافر ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ کسی کو اگر شک ہوگا تو پھر وہ قرآن پہ شک کرتا ہے۔ اگر جو صحابہ کی جماعت کے اوپر تبرہ کرے اور دوسرا انسان اس کے لیے نرم گوشہ رکھے، تو پھر وہ قرآن پہ شک کر رہا ہے کہ قرآن جس کو ولی کہہ رہا ہے کوئی اس کے بارے میں غلط بات کرے، اللہ تو اس کے ساتھ ہے۔ اور جس کی مثال اللہ نے تورات میں دی، زبور میں دی، انجیل میں دی، پہلی کتابوں کے اندر اللہ مثالیں دیتے ہیں، اس کو نقل قرآن کے اندر کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اگر تمہیں یہ جماعت ایسی ملتی ہے کہ وہ اشداء علی الکفار ہے، وہ رحماء بینہم ہے، تم اس کو دیکھو تو تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سارا کچھ وہ کس نے کرے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لے، تو پھر تم مان لو کہ یہ محمد سچے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھی ایسے، ہم نے ساتھیوں کو بتا دیا، ساتھی دیکھ لو خود پتہ چل جائے کہ محمد ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور پھر آگے دوسری کتاب کے اندر مثال دی کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ تم ان کو دیکھ لو کہ اگر اس جماعت سے
اس جماعت سے کوئی بغض رکھ رہا ہے اور اس جماعت سے کوئی دشمنی کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ جماعت یہ سچی ہے، یہ محمد اللہ کے رسول ہے، یہ سچے ہیں۔ اور اس جماعت کو دیکھ کے اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں۔ اس جماعت کو دیکھو کوئی شروع میں کمزور تھی، پھر کمزور ہونے کے بعد کیا ہوا، پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی، پھر اس نے بدر میں کفار کا مقابلہ کیا، اس نے حنین میں کفار کا مقابلہ کیا، اس نے احد میں کفار کا مقابلہ کیا، وہ نبی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی رہی۔ تو یہ سمجھ جانا کہ یہی وہ نبی ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے محمد کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کی جماعت کو لایا، اور اگر کوئی صحابہ کی جماعت کے اوپر تبرہ کرتا ہے، اس میں شک و شبہ کچھ نکالتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ محمد کی رسالت پہ بھی یقین نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔